اگر ہمارے دماغ کے اندر گندے خیالات آئیں تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ دماغ کے اندر گندے خیال آنا ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں پر اللہ رب العزت کے بہت سارے انعامات ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کچھ نہ کچھ ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کے دماغ کے اندر گندے خیالات کہیں پر بھی اور کبھی بھی آ جاتے ہیں، چاہے وہ نماز کی حالت میں ہو یا نماز پڑھ رہا ہو، یا اس کے بعد میں وہ نماز پڑھنے کے علاوہ بہت ساری دعاؤں کے اندر ہو، یا قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہو، یا کوئی بھی اور نیک کام کرتا ہو، یا نیکی کے علاوہ وہ اپنے گھر پر بھی ہو، گندے خیال کبھی بھی اور کسی بھی وقت بھی آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ منہاج العابدین کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے دل پر ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے، ہر انسان کے دل پر ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے، اور اس کا نام ہے ملہم۔ جو فرشتہ انسان کے دل پر مقرر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے ملہم، اور اس کا کام ہے الہام کرنا، ٹھیک ہے، نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی طرف کو بلانا۔ اور اللہ رب العزت نے اس کا جائزہ لینے کے لیے، اس کی پرکھ لینے کے لیے ہر انسان کے دل پر ایک شیطان کو بھی مقرر کیا ہے، اس کا نام ہے وسواس، اور اس کا کام ہے وسوسے کرنا، اس کو بہکانا، اسے دین کی طرف سے ہٹانا، اور اسے جو ہے وہ نیکی سے روکنا۔ اب انسان، کیونکہ انسان جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو فرشتہ اپنا کام کرتا ہے اور شیطان اپنا کام کرتا ہے۔ انسان اپنے گھر پر لیٹا ہوا تھا، اذان ہوئی، ٹھیک ہے، تو فرشتے نے جو ہے وہ اس کے دل کے اندر الہام کیا کہ اسے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، مسجد کی طرف کو جانا چاہیے، اللہ رب العزت کی طرف کو رخ کرنا چاہیے۔ تو انسان اپنے گھر سے اٹھتا ہے، مسجد کی طرف کو جاتا ہے، اور اس کے بعد میں وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ کام فرشتے نے اللہ رب العزت کی طرف سے، جو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر فرشتہ مقرر کیا ہے، اس نے اپنا کام کر دیا، یعنی اس نے جو ہے وہ اسے الہام کیا، اور وہ اٹھا اپنے گھر سے، وضو بھی کیا، اور وضو کرنے کے بعد میں نماز بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب اس جگہ پر پہنچنے کے بعد میں اللہ نے جو شیطان مقرر کیا ہے اس انسان کے دل پر، اس جگہ پر اس کا صحیح ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اب وہ شیطان اپنا کام شروع کر دیتا ہے کہ وہ جاتا ہے، اور جانے کے بعد میں پھر وسوسے ڈالتا ہے، کیونکہ نام ہے اس کا وسواس، اور وسوسے ڈالنا اس کا کام ہے۔ تو وہ وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے، دماغ کے اندر گندے خیالات لے کر کے آتا ہے، کبھی چوری کے لے کر کے آتا ہے، کبھی زناکاری کے لے کر کے آتا ہے، کبھی بدکاری کے لے کر کے آتا ہے، اور انسان کو اتنا اس کے اندر الجھا دیتا ہے وہ گندے خیالات کے اندر کہ انسان رکعت ہی بھول جاتا ہے، نماز بھول جاتا ہے، پڑھتے پڑھتے وہ کون سی رکعت پڑھ رہا تھا، کیا چیز پڑھ رہا تھا، کس جگہ پر تھا، اسے بہت اچھی طریقے سے وہ بہکا دیتا ہے، اور اس جگہ پر صحیح پر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اور حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے، اور بہت ساری حدیثوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ انسان کا جب ایسا وقت آئے کہ جس جگہ پر فرشتے نے اپنا کام کر دیا، اور جب شیطان آپ کو بہکانے لگے، گندے خیالات آنا شروع ہو جائیں، تو حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس وقت انسان کو نماز لمبی کر دینی چاہیے۔ اور حدیثوں کے اندر بھی ہے کہ نماز کو طویل کر دینا چاہیے، سجدوں کو لمبا کر دینا چاہیے، رکوع کو لمبا کر دینا چاہیے، قرات کو لمبا کر دینا چاہیے، قاعدے کو لمبا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں لمبی کر دو، کیونکہ ادھر شیطان آپ کو بہکا رہا ہے۔ تو آپ جب نماز کو لمبا کریں گے تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ میں اسے بہکانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ بار بار جو ہے وہ نماز کو طویل کر رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف کو جا رہا ہے۔ تو اس وقت پر جو ہے وہ انسان کا صحیح ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سے اسے کتنی محبت ہے، اللہ رب العزت سے اسے کتنا پیار ہے۔ تو اپنا اگر سجدہ آپ کر رہے ہیں، اگر شیطان بہکا رہا ہے، تو اگر آپ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم رکوع کے اندر اگر پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس کی جگہ 5 مرتبہ 11 مرتبہ آپ پڑھو، لمبا کر دو سجدے کو، کیونکہ اس سے جو ہے وہ شیطان کہیں نہ کہیں پر ٹوٹ جائے گا کہ ہاں یہ بندہ میرے بہکاوے کے اندر نہیں آ رہا ہے۔ دیکھو، بہکانے کے لیے ایک بات سمجھ لو، شیطان بہکانے کے لیے وہیں پر آئے گا کہ جہاں پر اللہ رب العزت اس سے کچھ دینا چاہتا ہے بندے کو۔ اور جو انسان پہلے سے ہی بہکا ہوا ہے، اگر کوئی شرابی ہے، وہ شراب خانے میں پڑا ہوا، شیطان کیوں جائے گا اس کو بہکانے کے لیے؟ وہ تو خود بہکا ہوا ہے، وہ حرام کام کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے۔ یا آپ خود سمجھ لو، ایک بہت موٹی سی مثال ہے، چور چوری کہاں پر کرتا ہے؟
کہیں پر آپ نے دیکھا ہے کہ جو گھر خالی پڑا ہوا چھوڑ دیں وہاں پر چوری کریے، کوئی دکان خالی پڑی ہوئی ہے چھوڑ دیں وہاں پر چوری کریے، یا کسی کے گھر کے اندر مال بالکل نہیں ہے، غریب حالت میں ہے، کہاں آپ نے سنا ہے کہیں پر یہ دیکھا ہے کہ چور نے اس کے گھر پر چوری کری؟ چور کہاں چوری کرتا؟ یا تو دکان بھری ہوئی ہو، یا مکان بھرا ہوا ہے، گھر بھرا ہوا ہے، یا کسی گھر کے اندر بہت بڑی مالداری ہے، تو اس جگہ پر جانے کے بعد میں چور چوری کرتا۔ ویسے ہی شیطان کا حال ہے کہ جب اللہ رب العزت کا وہ بندہ ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، یا اللہ اسے کچھ دینا چاہتا ہے، تو اس کے بعد میں شیطان اس کو تب بہکانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے جہاں پر اس کا کوئی نہ کوئی مقام ہے، کوئی نہ کوئی مرتبہ ہے، تب وہ انسان کو جو ہے شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے انسان کو۔ تو اللہ ہمیں کچھ نہ کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، تب شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں برگلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا کرم دیکھو، اللہ رب العزت نے ادھر جو ہے وہ دو ایک شیطان، ایک جو ہے وہ شیطان اس کے اوپر مقرر کر دیا وسواس نام کا، اور ایک اللہ رب العزت نے جو ہے فرشتہ مقرر کر دیا، ٹھیک ہے، ملہم نام کا، جو اسے الہام کر رہا ہے، نیکی کی طرف کو لے رہا ہے، دونوں اپنے کام کر رہے ہیں۔ اور لیکن اللہ کا کرم دیکھو، اللہ رب العزت نے دو فرشتے اور انسان کے کاندھوں پر رکھے ہیں جو اس کا نامہ اعمال لکھتے ہیں، ایک کو کرامن دوسرے کو کاتبین کہا جاتا ہے۔ کرامن کاتبین نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے پہ جو ہے وہ نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ رہے ہیں، اور جو بائیں ہاتھ پر ہے وہ جو ہے وہ برائیاں لکھ رہے ہیں۔ اب اللہ کا کرم دیکھو، کیونکہ اللہ رب العزت بندے کو کچھ دینا ہی تو چاہ رہا ہے، اللہ رب العزت کچھ عطا ہی تو کرنا چاہ رہا ہے، اللہ کا کرم دیکھو۔ اب انسان نے دماغ کے اندر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں یہ سوچا کہ میں آج رات میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، میں رات کو تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ اب انسان عشاء کے بعد میں سویا، ہارا تھکا تھا، اور رات میں اس کی آنکھ نہیں کھلی، لیکن انسان نے نیت کب کی ہے؟ عشاء کے بعد میں۔ نیت کیا تھی؟ تہجد کی نماز پڑھوں گا، نیکی کی نیت تھی اس کی۔ تو جو نامہ اعمال میں نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے جو سیدھے ہاتھ پر ہے، اس نے نیکی لکھ دی، تہجد کی نماز کا ثواب لکھ دیا اس کے۔ اب رات میں اگر خدا نخواستہ وہ ہارا تھکا تھا، اس کی آنکھ نہیں کھلی، تو اس کی جو نیکی تھی وہ لکھ دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم دیکھو، اللہ رب العزت نے نیکی لکھوا دی، اور اس کے بعد میں نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی۔ اگر وہ صبح کو نہیں اٹھا تو نیکی کاٹی نہیں جاتی ہے، بس کہ اس کے نامہ اعمال میں لکھی رہتی ہے، تہجد کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا رہتا ہے۔ یہ رب کا کرم دیکھو، فضل دیکھو، کیونکہ اللہ کچھ عطا ہی تو کرنا چاہ رہا ہے، اللہ رب العزت کچھ دینا ہی تو چاہ رہا ہے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکی لکھی ہوئی ہے کہ نیکی نہیں کر رہی، حالانکہ اس نے تہجد پڑھی بھی نہیں ہے، صرف اس نے نیت کی تھی عشاء کے بعد میں کہ میں تہجد پڑھوں گا، اس کی آنکھ نہیں کھلی، لیکن اللہ رب العزت نے نامہ اعمال میں عشاء کے وقت ہی نیکی لکھوا دی، تہجد کا ثواب لکھوا دیا، اور نہیں پڑھی تو کاٹا بھی نہیں گیا۔ یہ اللہ کا کرم دیکھو۔ اب دوسری طرف انسان رات کو جو ہے وہ سوچتا ہے کہ میں رات میں چوری کروں گا، زناکاری کروں گا، بدکاری کروں گا، کوئی گناہ کا کام کروں گا۔ اب اصول کیا کہتا ہے؟ اب مقابلہ دیکھو، مقابلہ کیا کہتا ہے اور صحیح نظریہ کیا کہتا ہے کہ ایک طرف جب بندے نے نیکی کا ارادہ کیا، عشاء کے وقت میں نیکی لکھ دی گئی، لیکن دوسری طرف بندے نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ نہیں لکھا گیا۔ عشاء کے بعد میں اس نے ارادہ کیا میں زنا کروں گا یا میں چوری کرنے کے لیے جاؤں گا، تو ادھر گناہ کا ارادہ کیا ہے لیکن گناہ نہیں لکھا گیا۔ ادھر عشاء کے بعد میں تہجد کا ارادہ کیا لیکن نیکی کا ثواب لکھ دیا گیا، تہجد کا ثواب لکھ دیا گیا۔ اب اس کے بعد میں اس نے بندے نے جانے کے بعد میں گناہ کر لیا لیکن تب بھی گناہ نہیں لکھا جاتا، یعنی اس نے جانے کے بعد میں چوری کر لی، زنا کر لی، جب بھی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ اور ادھر جو ہے اس نے نیک کام کیا بھی نہیں ہے گا لیکن کاٹا بھی نہیں جاتا ہے گا۔ ادھر اس نے نیک گناہ کا کام جو ہے وہ کیا اور کرنے کے بعد میں نہیں کیا جاتا۔ اللہ رب العزت جو ہے فرشتوں سے کہتا ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے۔ جب بندہ توبہ نہیں کرتا ہے صبح تک، اس کے بعد میں اس کے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنا پیار ہے اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کتنا عطا کرنا چاہتا ہے بندے کو۔ ہم خیالات کی وجہ سے نمازیں ترک کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر گندے خیالات آ رہے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے یار۔ جب خیال ہی آ رہے ہیں تو نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا، نماز سے ملے گا کیا یار، کہ ہمارے ذہن کے اندر گندے خیالات نہیں جا رہیں گے۔ تو خالی یہ سوچنے کے بعد میں بندہ جو ہے وہ نمازوں کو ترک کر دیتا ہے۔ لیکن کبھی بھی ہم اگر کھانا کھانے بیٹھتے ہیں یا ہم کوئی ایسی میٹھی چیز کھاتے ہیں، اس پر نہ جانے کتنی مکھیاں اڑ کر کے آتی ہیں، گندگی میں سے اڑ کر کے آ رہی ہیں، بیت الخلاء میں سے آ رہی ہیں، اٹھنے کے بعد میں کوڑے پہ سے، کرکٹ میں سے آ رہی ہیں مکھیاں، کوئی پتہ نہیں ہمیں، ہمارے کھانوں پر بیٹھتی ہیں، ہمارے میٹھے پر بیٹھتی ہیں، مٹھائیوں پر بیٹھتی ہیں، لیکن ہم اس کی وجہ سے کھانا کھانا نہیں چھوڑتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے کھانا نہیں کھایا تو ہمارا انتقال ہو جائے گا، ہم بھوک سے مر جائیں گے تڑپ تڑپ کر کے۔ لیکن وسوسوں کی وجہ سے انسان گناہ جو ہے
وسوسوں کی وجہ سے انسان جو ہے وہ نماز پڑھنے کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت سے پیار دیکھو، اللہ رب العزت کا کرم دیکھو کہ ادھر نیکی کا ارادہ کیا تھا، نیکی لکھ دی گئی، اور نہیں کی تو کاٹی نہیں گئی۔ ادھر گناہ کا ارادہ کیا، گناہ نہیں لکھا گیا، کر لیا تب بھی نہیں لکھا گیا، اسے مہلت دی گئی کہ تحاشا ہو سکتا توبہ کر لے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم کے اندر ڈالنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم کے اندر نہیں بھیجنا چاہتا ہے۔ یہ تو بندہ خود ہے کہ جو جہنم کے اندر جانے کے جو ہے وہ پورے کام کر رہا ہے۔ اللہ اسے نیک بنانا چاہتا ہے، پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، متقی بنانا چاہتا ہے، تاکہ بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت سے جو ہے وہ اللہ کی طرف کو آ جائے۔ کیونکہ اگر اللہ اپنے بندوں کو واقعی میں اگر جہنم کے اندر بھیجنا چاہتا تو سیدھا سا سمپل سا اصول ہے، ادھر نماز ترک کرو، ادھر گناہ گار، ادھر نماز چھوڑتے ادھر سزا ملتی، ادھر روزہ چھوڑتے ادھر سزا ملتی، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے نا۔ اللہ رب العزت نیکی دینے پر قادر ہے، اللہ گناہ کا جو ہے وہ عذاب دینے پر بھی تو قادر ہے۔ تمہیں ہاتھ کے ہاتھ عذاب دیتا، جہنم کا یا جنت کا انتظار ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ جہنم میں جانے کے بعد میں عذاب دینے کا انتظار ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ ادھر تم نماز چھوڑتے ادھر تمہیں سزا ملتی، ادھر روزہ چھوڑتے ادھر سزا ملتی، ادھر غلط کام کرتے ادھر سزا ملتی۔ لیکن اللہ نے توبہ پیدا ہی اس لیے کی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اگر گناہ کر بھی لے تو اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا، بس ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے اور سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ اس وقت بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اتنا پیار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ ہمیں نیکی کا بدلہ دینا چاہتا ہے، یہ ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ ہمیں اچھا بنانا چاہتا ہے، نیک بنانا چاہتا ہے، ہمیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ لیکن ہم ہیں گناہوں کے دل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، گناہ کی طرف کو جا رہیں گے۔ اگر ہمارے ذہن کے اندر گندے خیالات آ رہے ہیں تو چھوڑو، ہر چیز کو چھوڑو، اللہ کی عبادت کے اندر لگ جاؤ۔ اگر غلط کام، غلط خیال، گندے خیالات آ رہے ہیں تو نماز کے اندر لگے رہو، سجدوں کو لمبا کرو، رکوع کو لمبا کرو، قاعدوں کو لمبا کرو، نماز کو لمبا کرو۔ یہ گندے خیالات، یہ وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جہاں شیطان کو پیدا کیا وہیں پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی کہا۔ تو اپنی اصلاح کریں اور کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کی طرف کو اپنی لو لگائیں۔ اور یہ ادارہ کر کے جب نماز کے اندر کھڑے ہوں تو یہ تصور کریں کہ ہمارے کاندھوں پر جو ہے وہ ایک طریقے سے جہنم اور دوزخ کا تصور کرنے کے بعد میں کھڑے ہوں اللہ رب العزت کی خود بخود، اور یہ سوچنے کے بعد میں کھڑے ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں، جو ہم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں، ایسی نماز جو ہے اپنی بنائیں کہ اللہ رب العزت کو آپ نماز کے اندر دیکھو، اور یہ ارادہ بنا لو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا تو بلا دو کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی عادت، گندے خیالات کی عادت ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں جو ہے وہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔